آخر چارشنبہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل سے واقعہ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید اثر ہونے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہی اور اسی دوران آپ کی حالت میں کبھی اضافہ ہوتا اور کبھی طبیعت بگڑ جاتی۔ اسی حالت میں بھی آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نمازیں ادا کرنے اور انہیں دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ روایت کے مطابق ایک دن چارشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن غسل فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت مند دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشی کا لمحہ تھا کیونکہ صحابہ کرام کو امید ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں مکمل بہتری آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو وہ آپ کی مدد کے لیے موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہتری ہے۔ عرض آفاق اگرچہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہتری آئی تھی لیکن یہ آفاق عارضی تھا۔ چارشنبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی اور بیماری نے مزید شدید اختیار کر لی۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ اس دن کی یاد میں بعض مسلمانوں نے آخر چارشنبہ کو منانا شروع کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اضافہ ہوا تھا اور اس کی خوشی کے اظہار کے طور پر لوگ مختلف عبادت کرتے ہیں اور شیرنی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت میں اس روایت کو کوئی مضبوط بنیاد موجود نہیں ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ آخری چارشنبے کو منانا شریعت میں کوئی لازمی عمل نہیں ہے۔ یہ ایک عامی روایت ہے جو لوگوں کی محبت اور اعتقاد کے اظہار کے طور پر اپنانی گئی ہے۔ ہمیں اپنے دینی امور میں صحیح رہنمائی کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آخری چارشنبہ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کتنے مشکل تھے اور ان کی امت کے لیے ان کا کتنا فکر مند ہونا ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہر عمل کو قرآن اور سنت کے مطابق انجام دیں۔ آخری چارشنبہ کی روایت کو منانا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق زیادہ تر لوگوں کی عقیدت سے ہے۔ ہمیں اپنی عبادت کو قرآن اور سنت کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔